अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से केस की समाअत हुई है। अहमद फवाद मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। अहमद फवाद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अहमद फवाद, आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो आज काजी साहब जो हैं उनके सामने आज केस था जिसमें आईनी तरामीम को जो है वो चैलेंज किया गया था। तो दोनों वकला की जानिब से जो है वो हामिद खान साहब ने भी जो अपनी दरख्वास्त है वो वापस ले ली है और आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं उनसे भी आज चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया है कि आपकी जो एक और दरख्वास्त भी मेरे पास जो है वो है, लेकिन अब वो मेरे दौर में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी, मेरे बाद जो है वो लगेगी। तो काजी साहब ने आज की समाअत में ये भी बता दिया कि मैं जा रहा हूँ और मेरे बाद जो है वो आपकी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी। तो काजी साहब का आज की समाअत के हवाले से और ख़ास तौर पर आईनी तरमीम के हवाले से जो आज समाअत हुई है उसका थोड़ा सा सवाल जो है वो नाज़रीन के साथ रखिएगा। देखिए, आपने बिल्कुल ये बड़ा अहम नुक्ता ऑब्ज़र्व किया कि काजी साहब ने आबिद ज़ुबैरी साहब से जो मुकालमा किया उसमें उन्होंने ये कहा कि अब आपकी दरख्वास्त जो है वो मेरे जाने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होगी, यानी कि इसमें उन्होंने ये बताया कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से काजी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ा ज़ोर लगाया कि बज़ाहिर जो एक्सटेंशन है वो मुझे मिल जाए और इस हुकूमत की मुकम्मल जो सहूलतकारी है वो भी की गई। लेकिन चूँकि दाल नहीं गली और अब काजी साहब को ये पता चल चुका है कि जो भी कुछ किया गया उसका फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ और ये जो हुकूमत है और इस हुकूमत को ख़ुद जो ताकतवर हल्के हैं वो भी अब नाअहल और निकम्मा करार दे रहे हैं क्योंकि ये आईनी तरमीम नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो अब चूँकि काजी साहब को पता चल गया तो फिर उसके बाद उन्होंने भी ये कह दिया और फिर उनके इससे पहले भी कुछ जो बयानात थे वो भी सामने आ गए थे कि मैं जो है वो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। लेकिन मुझे यही लगता है कि चूँकि अब और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और हुकूमत आईनी तरमीम अब कर ही नहीं सकती है काजी साहब की जिसमें एक्सटेंशन हो, मौलाना साहब नहीं माने, इवन के मुंतखब हुकूमत के अपने अंदर से आवाज़ें उठी कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जो जुडिशरी है उसने स्टैंड लिया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो अक्सरियती जजेज़ हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुदाखलत के हवाले से लेटर्स लिखे, इसके अलावा वकला बरादरी जो है वो खड़ी हुई। बल्कि कुछ रोज़ कबल जो कराची में एक वकला बार कन्वेंशन हुआ उसमें जिस तरह से सख्त तकरीरें चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब के हवाले से की गई तो एक्सटेंशन तो उनको मिलनी ही नहीं थी वैसे। लेकिन खैर आज ये कन्फर्म भी हो गया और हमारी वो सारी ख़बरें भी कन्फर्म हो गई कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। जहाँ तक आज की समाअत का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से अब काजी साहब के लिए ये मुजज़्ज़ा आईनी तरमीम की जो दरख्वास्त है वो एक तरह से गैर मौसरी हो चुकी है क्योंकि आईनी तरमीम में अब काजी साहब को एक्सटेंशन तो मिलनी नहीं है। अगर एक्सटेंशन मिलनी होती और इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए अदलिया से कुछ किया जा रहा होता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दरख्वास्त थी इसके ऊपर काजी साहब या इसकी अहमियत भी नहीं। आज ये भी लग रहा था कि एक्सपेक्टेशंस थी कि काजी साहब जो हैं कोई रिमार्क्स देंगे, कोई बात करेंगे, लेकिन आज इतना हालांकि पहले जो समाअत होती थी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए जाते थे, कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ जाती थी, लेकिन आज की समाअत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हामिद खान साहब के हवाले से भी उन्होंने कोई बात नहीं की क्योंकि हामिद खान साहब ने भी गुज़िश्ता कई कन्वेंशन में बड़ी सख्त तनकीद की है चीफ जस्टिस काजी फायज़ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सख्त तनकीद कर रही है। तो इसके बावजूद जो है काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आज वो कोई आखिरी केस सुन रहे हैं और वो रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद जो है वो कोई केस नहीं सुनेंगे। कैसा बिहेवियर कैसा देख रहे हैं और काजी साहब को जाते जाते कैसा देख रहे हैं? देखें, जो जाने वाला होता है उसका जो रवैया वो ऑटोमेटिकली फिर खुद इसी तरह से हो जाता है। पहले काजी साहब ने जब कुछ फैसले दिए तो उस वक्त शायद उनको कहीं से ये उम्मीद थी कि वो एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी, बड़ा सख्त उनका रवैया भी होता था। लेकिन ये वही हामिद खान साहब हैं जिन्होंने कराची में तकरीर करते हुए कहा है कि ये जो काजी है ये असल में काजी नहीं है, तो वही काजी है। और फिर उनके सामने हामिद खान साहब आज पेश हुए हैं लेकिन कुछ भी काजी साहब जो है वो नहीं कह पाए और आज कहकर भी क्या करते। 25 को उन्होंने चले जाना है। फ़र्ज़ करें अगर हामिद खान जैसे सीनियर रहनुमा और सीनियर वकील लीडर के हवाले से अगर वो कुछ कहते तो फिर उसके बाद वकला बरादरी से और भी ज़्यादा सख्त रिएक्शन जो है वो आ सकता था। तो बहरहाल आज की जो दरख्वास्त थी इसी वजह से उसमें कुछ आज ख़ास हुआ भी नहीं। बस हामिद खान साहब ने एतराज़ किया चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब के ऊपर जो कि वो पहले भी कर चुके हैं और इसी बुनियाद पर उन्होंने अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो भी वापस लीं।
اور دو درخواستیں تھیں بیسیکلی، اور واپس لینے کی بنیاد پر قاضی صاحب نے جو درخواستیں ہیں وہ خارج کر دیں. ہلکا پھلکا قاضی صاحب نے کہا کہ عابد زبیری صاحب نے جو ہے وہ آپ کو صرف اس لیے ہائر کیا تھا کہ آپ نے یہ جو درخواستیں ہیں وہ واپس لینی ہیں. تو یہ ایک تنزیہ سا انہوں نے کہا، لیکن حامد خان صاحب نے جو ہے وہ درخواستیں اپنی واپس لے لیں اور اس کے بعد یہ درخواستیں خارج کر دی گئیں. تو چند منٹ کی مختصر سی یہ آج جو سماعت ہے وہ رہی ہے. دوسری طرف امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیکسٹ چیف جسٹس اب کون ہوگا. آیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ٹاپ 3 ججز کا مان گئے ہیں کہ ان میں سے کسی کو چیف جسٹس لگایا جائے، کیونکہ دیگر جو آئینی ترامیم ہیں جن میں آئینی عدالت ہے، اس کے علاوہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو گئی، فوجی عدالتیں ہو گئیں، ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ ہو گیا، ان تمام میں سے کسی کے اوپر مولانا صاحب تو نہیں مانے. اور حکومت نے بڑی پریشر ڈالنے کی کوششیں بھی کی، اور پھر اس کے بعد نواز شریف سے بھی ملاقات مولانا کی ہوئی ہے. لیکن ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اس ملاقات سے جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتی تھی نون لیگ، وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا. اگر وہ مولانا صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا آئینی ترمیم کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ رہیں، اور اگر قاضی صاحب چلے جائیں تو جسٹس یحییٰ افریدی اگر آ جاتے ہیں تو اس پہ بھی نون لیگ 50-50 تھی، اتنا ان کو تھا نہیں زیادہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی چیز کے اوپر مسلم لیگ نون کو کچھ مل جاتا مولانا صاحب کی ملاقات سے، تو وہ ضرور مولانا صاحب کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس کرتے، جیسے بلاول زرداری کی جانب سے کی گئی. اور خیر بلاول زرداری نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے، میرے خیال سے نون لیگ سے تو بہتر پیپلز پارٹی پالیٹکس کر رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے ایک فیس سیونگ لے لی. فیس سیونگ، اور دوسرا اپنا یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا مجوزہ جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے تو وہ مشترکہ ہے. تو وہ وہاں پہ مشترکہ میں نظر آیا، لیکن اس طرف مشترکہ جو ہے وہ مولانا کے ساتھ نہیں نظر آ رہا. اصل میں نا پیپلز پارٹی جو ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ آگے جو مستقبل کی سیاست ہے، مسلم لیگ نون تو فارغ ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی نے خود کو پیچھے تو رکھا ہے، لیکن مولانا صاحب کی جو پولیٹکس ہے اس وقت وہ کافی عروج پر جا رہی ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یا عوامی جو بیانیہ تھا اس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا اور اس ترمیم کے اگینسٹ وہ کھڑے رہے. تو بلاول زرداری کو ایک تو مولانا صاحب کو بھی منانا تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ تعلقات اگر بہتر ہو جائیں تو نیکسٹ حکومت میں اگر کوئی اپوزیشن میں ہوگا، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب نے یہ حکومت بنانی ہے. لیکن دوسری طرف اگر اپوزیشن میں کوئی ہوا تو وہ پیپلز پارٹی یا مولانا صاحب ہی رہیں گے، تو وہاں پر مولانا صاحب کی ذرا ضرورت بھی پڑے گی. تو پیپلز پارٹی نے اپنے تعلقات ایک تو بہتر کیے. پھر دوسری طرف جہاں تک آئینی ترمیم کا معاملہ تھا تو پیپلز پارٹی کو فرق نہیں پڑتا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے یا نہ ملے. یہ صرف اور صرف چنتخب حکومت کا تھا کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے، کیونکہ قاضی صاحب اس سسٹم کے ایک طرح سے گارنٹر ہیں اور ان کی جو حکومت ہے وہ چلتی رہے. تو پیپلز پارٹی نے تو فیس سیونگ لے لی. اب وہ یہ کہیں گے دیکھیں جی جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، دو فریقین بیٹھتے ہیں، پھر ایک کسی پوائنٹ کے اوپر وہ مانتے ہیں. حالانکہ جو مطالبے تھے ان میں سے کسی ایک مطالبے کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایگری نہیں ہوئے، اور آئینی ترمیم سے آپ یہ سمجھیں کہ ساری آئینی ترمیم سے یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہاں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی تھیں اس کے اندر، اور اس میں تو پاکستان تحریک انصاف بھی ریڈی تھی، وہ بھی کرنا چاہتی تھی، وہ آئینی ترامیم مولانا صاحب بھی تھے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آج جو سیشن ہو تو پی ٹی آئی بھی ووٹ ڈال دے. لیکن احمد فواد دیکھیں، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے ان کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ قائد اعظم کا خواب تھا جو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آئی ہے ترامیم کروانے کے حوالے سے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنی فیس سیونگ کر رہی ہے، دوسری جانب جو ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے پرزور کوششیں بھی کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب مسلم لیگ نون ناکام ہوئی نا آئینی ترامیم کرنے میں، تو ٹاک سونپ دیا گیا بلاول زرداری کو کہ آپ آئینی ترامیم کریں. ٹھیک ہے. تو زرداری گروپ جو تھا وہ تو بڑا پر امید تھا جی کہ ہم جوڑ توڑ کے بڑے ماہر ہیں اور مولانا صاحب کو منا لیں گے اور آئینی ترمیم کر لیں گے. لیکن جب ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئی نا تو اب انہیں بھی ایک فیس سیونگ چاہیے تھی کہ کچھ فیس سیونگ تو مل جائے عوام میں بھی، تو جا کے ہم کچھ کہیں نا. نہیں تو جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ پریس کانفرنس ہوئی اور ایک فیس سیونگ پیپلز پارٹی کی جانب سے لے لی گئی. لیکن ایک حاصل جو ہوا ہے پیپلز پارٹی کو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مولانا صاحب سے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کر لیے. اور جو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اس میں مولانا صاحب کا اگر اندرونی کہانی آپ کو بتاؤں تو ایک جو گلہ بھی تھا نا کہ کے پی میں آپ نے جو گورنر چینج کر دیا، پہلے مولانا صاحب کی جماعت کا گورنر تھا اور پھر جو ہے وہ اسے تبدیل کیا گیا، اس معاملے کے گورنر لگا دیا گیا. تو پیپلز پارٹی نے اس معاملے کے اوپر اصل میں مولانا صاحب کو منایا کہ نہیں
وہ ہم نے کیا لیکن اب آگے ہم مل کر چلیں گے. تو اس معاملے پر مولانا صاحب سے انہوں نے اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کیے, اور ان ملاقاتوں میں مولانا صاحب نے یہ کہا بھی پیپلز پارٹی کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اب بہتر ہو رہے ہیں, تو اب ہم پی ٹی اے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کریں گے, آپ یہ جو آئینی ترامیم کہہ رہے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آئینی بینچ کے اوپر یہ اتفاق ہوا جو کہ آلریڈی قانون میں موجود ہے. 5 جو سینئر ججز ہیں ان پر مشتمل ایک آئینی بینچ ہوگا جو کہ آئینی کیسز کو سنے گا. یہ چیز آلریڈی موجود ہے, اور یہ ظاہر سی بات ہے پھر حکومت کو قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب بھی ہوں گے. تو حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ آئینی ترامیم نہیں ہوتی اس کے بعد ٹریبیونلس کے معاملے کھلیں گے, ہماری حکومت کا جو تخت ہے وہ تو پھر گول ہو جائے گا, اور اوپر سے عوام میں جو ہمارے خلاف نفرت ہے, اور پھر جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی اس وقت بڑے ناراض ہیں نون لیگ سے بھی کہ یہ تو بہت ہی زیادہ نااہل اور نکمے نکلے کہ ایک آئینی ترمیم بھی ان سے نہیں ہو پا رہی. بلکہ سورسز تو یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہاں تک نون لیگ سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ آئینی ترمیم نہیں کر پاتے تو پھر آپ اپنا بوریا بستر جو ہے وہ گول کریں. تو عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایون کہ ان کی پارٹی کیا پارٹی تھی عمران خان کی, بیرسٹر گوہر علی, امین گنڈا پور, سب کے کردار آپ کے سامنے ہیں, لیکن پھر بھی عمران خان نے اکیلے جیل میں بیٹھ کر اور عوامی طاقت کے بلبوتے کے اوپر جو ہے یہ جو جنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پہلا مرحلہ وہ جیت لیا. ابھی جیل میں بیٹھ کر بھی وہ جیت چکے ہیں, اور یہ تمام پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ ہارتی ہوئی ہار گئی ہیں. عمران خان صاحب یہ آئینی ترمیم 25 کے بعد جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب جیل سے ان کی رہائی ہوگی اس کے بعد حکومت بھی انہوں نے بنانی ہے, اور پھر جنگ کا جو دوسرا فیز ہے وہ شروع ہونا ہے. ابھی تو یہ تو انہوں نے عمران خان صاحب نے پہلا فیز جیت لیا, لیکن جو دوسرا فیز ہے وہ بڑا سخت ہوگا میرے خیال سے. اس ٹائم ایک اور ایکسٹینشن ہوگی, تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کیا کریں گے. کس کی ایکسٹینشن ہوگی؟ وہ بھی اس ملک کی سب سے طاقتور شخصیت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹینشن کا خان صاحب دیں گے ایکسٹینشن اگر وہ خان صاحب نے تو بالکل بھی نہیں دیں گے. خان صاحب تو مخالف سائڈ پر کھڑے ہوں گے نا. ایکسٹینشن آگے جو ایکسٹینشنز عمران خان صاحب نے دی ہیں پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. وہ ایکسٹینشن جو ہیں وہ بلکہ نون لیگ نے بھی ایکسٹینشنز نہیں ہیں, لیکن اس کا نقصان پھر بعد میں نون لیگ کو بھی ہوا. تو عمران خان صاحب تو نہیں دیں گے ایکسٹینشن, نہیں دیں گے, لیکن اصل معاملہ وہاں سے شروع ہوگا کہ ابھی تو عدلیہ آپ کی کھڑی ہو گئی تھی. سیزن 2 جو ہے وہاں سے اصل شروع, سیزن 2 وہاں سے شروع ہوگا. اور اگر اس سیزن 2 میں بھی عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو جو اقتدار ہوگا وہ پھر واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عوام کا منتخب جو نمائندہ ہے وہ پھر جب فیصلے کرے گا اور پھر وہ عوام کے حق میں آئیں گے. ریزلٹس آبویسلی ایک دم سے تو نہیں آتے, ہماری قوم بھی تھوڑی جلد باز ہے کہ عمران خان کو بٹھا دیا اب 1 سال کے اندر پورا ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے 5 سال 10 سال بھی لگ سکتے ہیں چیزوں کو, لیکن ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب نے چیزوں کی جو ڈائریکشن تھی وہ ٹھیک کر دی تھی. آپ کو میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں عمران خان صاحب کے ایک فیصلے کی نا. یہ جو آئی پی پیز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو بجلی کے بل ہیں ہمیں مطلب ہے کہ دگنے تگنے بجلی کے بلز ادا کرنے پڑ رہے ہیں. جہاں پر 10-12 روپے یونٹ ہوا کرتی تھی اب یہ 50-50 روپے یونٹ چلی گئی ہے. تو عمران خان صاحب کے ایک فیصلے کی وجہ سے یہ جو یونٹ کی پرائز ہے یہ 50 تک رہی ہے, نہیں تو یہ 100 سے بھی اوپر جاتی. وہ فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے آئی پی پی سے اس ٹائم معاہدہ کر لیا تھا کہ آپ کو چونکہ ادائیگیاں ڈالرز کے حساب سے دی جا رہی ہیں تو ڈالر کا جو ریٹ ہے عمران خان صاحب نے 148 اس ٹائم مقرر کر دیا تھا کہ آپ کو 148 کے حساب سے ہم ادائیگیاں کریں گے. نہیں تو آپ سوچیں کہ ابھی جو ڈالر ہے وہ 280 روپے کا ہو گیا ہے, تو 148 کا دگنا اس ٹائم ڈالر ہو گیا. اور اگر عمران خان صاحب وہ نہ اس ٹائم فیصلہ کرتے تو ابھی جتنے ہمارے بل آ رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں اس سے بھی دگنے بل ہمیں ادا کرنے پڑتے. اور یہ آئی پی پیز سے معاہدے کس نے کیے ہیں؟ یہ شریف خاندان نے کیے ہیں, اور اس میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ فرنٹ مینز ہیں شریف خاندان کے. سلمان شہباز جو کہ صاحبزادے ہیں شہباز شریف کے, ان کی کمپنی ہے, ان کو جو پیسہ ہے وہ جا رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے آئی پی پی سے معاہدہ ختم کیے تو عالمی عدالت میں ہمیں لے جائیں گے. تو کیا اب دیکھیں نا ان کی منافقت کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو اپنا صاحبزادہ سلمان شہباز عالمی عدالت میں لے کے جائے گا کہ ہمیں جو پیسہ ہے ہمارے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ آپ کیوں ختم کر رہے ہیں. تو یہ ان کی منافقت ہے, مطلب ہے گھوم پھر کے جو پیسہ ہے وہ انہی کی تجوریوں میں جا رہا ہے, انہی کی تجوری. احمد فہد آپ کے وقت کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, سپریم کورٹ میں آئینی ترامیم کے حوالے سے آج سماعت کے حوالے سے تمام تر تفصیلات احمد فہد نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. آج انتہائی اہم دن دوسری جانب پارلیمنٹ میں بھی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں آج 2 اجلاس جو ہیں وہ طلب کیے گئے ہیں. ایک اجلاس جو ہے وہ سینٹ کا ہے جو 3 بجے آج ہوگا, جبکہ 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا.
कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास में ताहाल अभी तक जो है वो आइनी तरमीम के हवाले से कोई एजेंडा शामिल नहीं है। अलबत्ता दूसरी जानिब अब से कुछ देर बाद जो है वो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी है जिसमें आइनी तरमीम के हवाले से तमाम जमातें जो हैं वो मिल बैठ कर मुशावरत करेंगी और शायद आज किसी हतमी फैसले पर पहुँच चुके हैं। ताहाल गुज़िश्ता जितनी भी स्पेशल कमेटियाँ हुई हैं आइनी तरमीम के हवाले से उनका कोई फ़ायदा जो है वो और एट द एंड जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाई, लेकिन आज जो है वो मुतवक्के है कि आज कुछ शायद जो है वो मुशावरत कर ली जाएगी। अब से कुछ देर बाद जो है वो पार्लियामेंट हाउस में कमेटी का इजलास भी होगा, उसके हवाले से भी आपको पार्लियामेंट हाउस से अपडेट जो है वो मैं करूँगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट से अपडेट अभी आपके साथ रखी है। कमेंट्स के ज़रिए वीला का जो है वो अहवाल के हवाले से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको वीला कैसा लगा। अल्लाह ने के मान।